خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ چاروں طرف سے الحمدللہ کی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ کیسے صابر ہے، خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے۔ پیارے مسلمانوں، آپ کی تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں ہے، آپ کی تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں رب کائنات نے نوح علیہ السلام کو کشتی سے جب اتارا تھا چوٹی پہاڑی کی چوٹی پر، تو وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، جب حضرت یونس علیہ السلام کو رب کائنات نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ وہ کوئی عام دن نہیں تھا، بلکہ وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، جب رب کائنات نے داؤد علیہ السلام کو جب سرفرازی سے نوازا تھا، تو وہ کوئی عام دن نہیں تھا، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر! جب ہمارے اور آپ کے سب کے بعد یعنی بابا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول رب کائنات نے فرمائی تھی، تو وہ عام دن نہیں تھا، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ ارے یوم عاشورہ تو وہ ہے کہ اللہ اکبر، اسی کی برکت سے سارے مسلمانوں کچھ نبیوں کو عزت ملی ہے، کچھ نبیوں کو برکت ملی ہے، اور وہ یوم عاشورہ کا ہی دن تھا جس دن رب کائنات کی رضا کے لیے میرے آقا کے نواسے نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے مارکے میں اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، اپنی قربانی بھی اپنے سر کی قربانی پیش کر کے دین اسلام کے جھنڈے کو بچایا ہے۔ وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر! یوم عاشورہ کا دن کوئی عام عاشورہ کا یعنی عام دن نہیں ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو وہ دیکھیں کوئی اور عام دن نہیں ہوگا، بلکہ اگر دن ہوگا تو وہ یوم عاشورہ کا دن ہوگا۔ پیارے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ہمارے آقا علیہ السلام آج جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے نواسے مدینہ طیبہ میں دیکھیے رہ رہے تھے، میرے آقا کے تمام صحابہ میرے آقا حسین کی عزت کیا کرتے تھے، عظمت کیا کرتے تھے۔ آقا حسین علیہ السلام کو جب دیکھیے مدینہ چھوڑنا پڑا، دیکھیے آقا علیہ السلام حسین علیہ السلام کو جب مدینہ چھوڑنا پڑا، ماں کی قبر کو چھوڑا، آپ نے صبر کیا، نانا کی قبر کو چھوڑا، آپ نے صبر کیا، وہ مدینہ چھوڑا جس مدینے میں آپ دیکھیے گھوما کرتے تھے، جس مدینے کی گلیوں میں آپ دیکھیے ٹہلا کرتے تھے، جب مدینہ چھوٹا امام حسین نے صبر کیا، نانا جان کی دیکھیے بارگاہ میں جا کر دعائیں مانگی، آنسو بہائے، آپ نے صبر کیا، تب آپ کا قافلہ روانہ ہونے والا تھا، چھوٹی سی ننھی سی سگرا بیٹھی دیکھیے بار بار بابا سے کہتی ہے، اے بابا جان میں بھی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کا بخار، آپ کی طبیعت خراب، آپ کتنی اس قدر یعنی ذوق میں تھی کہ آپ چلنے کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت میں بابا جان فرماتے ہیں، اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، میں تجھے آ کر بعد میں لے جاؤں گا، اور تجھے بھائی دیکھیے تیرے بھائی علی اکبر کو بھیج دوں گا اور تجھے وہ لے جائے گا۔ سبحان اللہ! مگر دیکھیے علی اکبر کی جوانی بھی چلی گئی، وہ سگرا بیٹی بار بار صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی، اب میرے بابا آ رہے ہوں گے، اب میرا بھائی علی اکبر آ رہا ہوگا، مگر بھائی علی اکبر بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر! نہ بابا حضرت حسین آتے ہیں، دیکھیے وہ بیٹی صبح سے شام تک انتظار کرتی ہے، صبح سے شام تک دیکھیے راہیں دیکھتی ہے، اب میرا بھائی آ رہا ہوگا، اب میرا بھائی دیکھیے انتظار کر رہا ہوگا۔ جب قافلہ مدینے سے روانہ تھا، دیکھیے چھوٹی سی بیٹی نے، سگرا بیٹی نے اس وقت میں آنسو بہا کر بابا کی دامن تھام کر یہی کہا تھا، اے بابا جان میں بھی چلوں گی، میں تم سے سواری نہ مانگوں گی، میں تم سے کھانا پانی نہ مانگوں گی، مگر بابا جان مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ بابا جان کہتے ہیں، اے میری لگتے جگر، اے میری نور نظر، میں دیکھ رہا ہوں تو کمزور ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو ضرور طاری ہو رہا ہے، تو چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس وقت میں آقا حسین کی بارگاہ میں بیٹی نے دامن تھام کر یہی کہا تھا، قافلہ جب چل دیا رو کے سغرا نے کہا، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، قافلہ جب چل دیا رو کے سغرا نے کہا، آؤ گے کب بابا جان تم پہ کروڑوں سلام، آؤ گے کب بابا جان تم پہ کروڑوں سلام۔
مسلمان اللہ اکبر، امام حسین کی شان دیکھو. امام حسین نے دیکھیے جب مدینہ چھوڑا صبر کیا، مکہ چھوڑا صبر کیا، دیکھیے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آئے، آپ نے صبر کیا، پیاس کی شدت اٹھائی، آپ نے صبر کیا، دیکھیے گرمی کے تند دیکھیے جھونکوں کو جھیلا، آپ نے صبر کیا، آپ نے پیاس کو برداشت کیا، آپ نے صبر کیا. امام حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی. امام حسین ہر موڑ پر صبر کر رہے ہیں اور مدینہ چھوڑ کر آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں صبر کا پیکر بن کر دنیا کو بتا رہے ہیں، اے میرے نانا جان کے امتیوں، چاہے تم پر کتنی مصیبت کیوں نہ آ جائے، چاہے تم پر کتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے، نانا کا دامن نہ چھوٹ جائے اور صبر کا دامن نہ چھوٹ جائے، صبر کا دامن تھامے رہنا، اللہ تمہاری مدد عطا فرمائے. پیارے مسلمانوں، میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں دو خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک حسینیوں کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک یزیدیوں کا خیمہ لگا ہوا ہے. ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 73 جانثاران اہل بیت ہیں. اللہ اکبر، ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی نمازیں جماعت سے ہو رہی ہیں اور حسینیہ میں بھی نماز جماعت سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں، ادھر بھی تلاوتیں ہیں، ادھر بھی تلاوتیں ہیں. ہم نے عالم تصور میں امام حسین کی بارگاہ میں پوچھا، اے امام حسین، اگر تم یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، مار کا کروالا نمودان نہ ہوتا، بچوں کی گردنیں نہ کرتی، جوانوں کے بازو نہ کرتے، تو امام حسین کی بارگاہ سے یہی سبق ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے. اے میرے چاہنے والوں سنو، اے نادانوں سنو، تعداد دیکھ کر مت جاؤ، بھیڑ دیکھ کر مت جاؤ، ضمن غفیر دیکھ کر مت جاؤ. اگر جانا ہے تو امام دیکھ کر جاؤ، اگر جانا ہے تو امام دیکھ کر جاؤ. اگر امام رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، اگر امام رسول اللہ کا غدار ہے تو لات مار کر واپس آ جاؤ. پیارے مسلمانوں، میرے امام حسین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یزیدیوں کو اپنا امام نہ بنایا. اگر امام یزیدیوں کو امام بنا لیتے، اللہ اکبر، آج حق و باطل کی پہچان کیا رہتی، آج حق باطل میں کیا تمیز رہتا. امام حسین نے جان تو دے دی، یہ اعلان کر دیا، اے میرے ماننے والوں، نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، تم پر اگر مصیبت آ جائے، تم پر اگر دیکھیے کوئی پریشانی آ جائے، جان دے دینا مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان مت دینا. یہ حفاظت کرنی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنی تمہارا دیکھیے تمہارے اوپر فرض ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی شان دیکھو. امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں دیکھیے تمام بھائی بھتیجوں کو، میں زیادہ تفصیل سے تمہیں جانا چاہتا، تمام بھائی بھتیجوں کو قربان کر دیا. علی اکبر کے بازو کٹ گئے، یعنی عباس کے بازو کٹ گئے، آپ نے صبر کیا. علی اکبر کی جوانی خاک میں مل گئی، آپ نے صبر کیا. علی اصغر کا بچپنا راہ خدا میں شہید ہو گیا، آپ نے صبر کیا. قاسم کی جوانی خاک میں مل گئی، آپ نے صبر کیا. اور حور کی جوانی دیکھیے خاک و خون میں مل گئی، آپ نے صبر کیا. ہر حال میں آپ صبر کرتے جا رہے ہیں. امام حسین آخری خطبہ دینے کے لیے اللہ پر یزیدیوں کے خیمے میں جاتے ہیں، خیمے سے پاس میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے یزیدیوں سنیں، تم نے حر کا قتل کر دیا، حر کا قاتل قاتل مومن ہے. دیکھیے عباس کے بازو کاٹ دیے اور عباس کا قاتل قاتل مومن ہے. اور دیکھیے تم نے قاسم کا قتل کر دیا، قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے. اور دیکھیے قتل مومن شدید ترین گناہ ہونے کے باوجود بھی اس کی مغفرت میں کروا سکتا ہوں، مگر خبردار خبردار میرا قتل مت کرنا. تم نے اگر تمام لوگوں کے اگر تمہیں قتل کرنے ہیں، اگر تمہیں اپنے تلوار کی پیاس کی تار کی پیاس بجھانی ہے تو عباس کے بازو لے لو، قاسم کی جوانی لے لو، حر کی جوانی لے لو، علی اکبر کی جوانی لے لو. اب بھی تم سے تسلی نہیں ہوتی تو علی اصغر کا بچپنا لے لو. تمہیں اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو پیارے مسلمانوں اہل بیت کا ایک ایک فرد لے لو، مگر خبردار خبردار میرا قتل مت کرنا. میرا قتل مومن نہیں ہے بلکہ میرا قتل دین بن جائے گا. قتل دین کی دیکھیے مغفرت نہیں ہے، قتل دین کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے میرا قتل مت کرنا. مگر یزیدیوں کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندی ہوئی تھی، یزیدیوں نے ایک نہیں مانی. امام حسین سے کہتے ہیں، اے امام حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا دیکھیے یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مگر امام حسین نے یہ ترجیح دے دی، اگر یزید کی بیعت کرتا تو میں دیکھیے قاسم کی جوانی نہ دیتا، یزید کی بیعت کرتا حر کی جوانی نہ دیتا، یزید کی بیعت کرتا تو
لیکن عباس کے بازو نہ دیتا، اگر یزید کی بات کرتا، قاسم کی جوانی نہ دیتا۔ پیارے مسلمانوں، میرے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے یزید یہ سن لو کہ تمہارے اندر سورما ہے، اور دیکھیں میری کمر ٹوٹ چکی ہے، میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، جسے چاہتے ہو بھیج دو۔ ایک بہت بڑا پہلوان نکل کر آتا ہے، آ کر کہنے لگتا ہے، اے امام آج ہمارے جوہر دیکھو گے، آج ہماری پہلوانی کا ٹنکا دیکھو گے۔ اللہ اکبر، میرے امام پر بار کرتا ہے، امام حسین نے اس کے پار کو دیکھ کے کاٹ دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے یزیدی کتے سن لے، اب میری باری ہے۔ امام حسین نے ایک ہی بار کیا تھا، اللہ کو اسے خاک و خون میں لٹا دیا، اسے قتل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر، پیارے مسلمانوں، امام حسین کے مقابلے میں ایک ایک کر کے آتا رہا، مگر امام حسین نے دیکھیے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، چاروں طرف سے کشتوں کے پشتے لگانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ دیکھیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور ہلہ ہو گیا کہ دیکھیے اگر یہی حال رہا تو حیدر شہر کا اکیلا شہر دیکھیے ہماری تمام عورتوں کو بیوہ کر دے گا، اسے اکیلا نہ چھوڑو، اور اکیلا نہ چھوڑنے کے بعد اسے حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، چاروں طرف سے دیکھیے نیزے چل رہے ہیں، مگر امام حسین اپنے گھوڑے کو جدھر بھی لگا دیتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین جدھر کو منہ جاتے ہیں یزیدی کتے گائے کی طرف بھٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں، امام حسین نے وہ جوہر دکھائے جب میرا امام اپنی تلوار چلاتا تھا، تمام کے تمام کوفیوں میں لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے اور پکارتے تھے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرکے کو کانپ رہا ہے۔ امام حسین جب تلوار چلاتے تھے ایسا لگتا تھا آسمان کی تمام بجلیاں امام حسین کی تلوار میں آ گئی ہوں۔ امام حسین جب تلوار چلاتے تھے ایسا لگتا تھا آدم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے ہوں۔ جب امام حسین تلوار چلاتے تھے تو ایسا لگتا تھا دیکھیے ماں فاطمہ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے ہوں، نانا فاطمہ مدد کرنے کے لیے کربلا میں آ گئے ہوں۔ اللہ اکبر، امام حسین جدھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین، پیارے مسلمانوں، آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ کو کس قدر بڑی قربانی ہوئی جس کی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ادھر نبی کی آل ہے، اسلامی سال کے آخری مہینے کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی تھی، ادھر بھی نبی کی آل تھی۔ ہم نے عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں پوچھا، رب کائنات یہ بتا، ادھر بھی نبی کی آل ہے، ادھر بھی نبی کی آل ہے، ادھر تلوار چلائی تو نہ چلی، ادھر تلوار چلائی تو کیوں چل گئی؟ اے مولا، اگر تو چاہتا تو میرے امام حسین کی گردن کو بچا لیتا، ادھر پیاس کی وجہ سے بچے نے ایریا گئی تو مولا تو نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور ادھر چچا ماں کے بچے پانی سے تڑپ تڑپ کر تیری بارگاہ میں التجائے مانگ رہے تھے۔ اے مولا، تو نے پانی کا انتظام کیوں نہ کیا؟ تو رب کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندو سنو، ادھر گردن بچا کر نور محمدی بچانا تھا اور ادھر گردن کٹا کر دین محمدی بچانا تھا۔ اگر ادھر گردن کٹ جاتی تو میرے نبی کا نور چلا جاتا، اور ادھر اگر گردن بچ جاتی تو دین محمدی چلا جاتا۔ ادھر گردن بچا لی، نبی کا نور بچ گیا، اور ادھر گردن کٹا دی، نبی کا دین بچ گیا۔ بزرگوں، دوستو، میرے آقا کے چاہنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں وہ مثال پیش کی ہے، وہ دیکھیے مثال پیش کی ہے، رہتی دنیا تک اس مثال کی کوئی دیکھیے اس تاریخ کو کوئی توڑا نہیں سکتا، مثال پیش نہیں کر سکتا۔ میرے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں دیکھیے دشمنوں کی کشتوں کے پشتے لگا دیے، آپ نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا، دشمن کائی کی طرف پھٹتے چلے جا رہے ہیں، مگر 22,000 کا لشکر تھا، کہاں تک کم کیا جاتا۔ میرے امام حسین کو چاروں طرف سے نرگے میں گھیر لیا، اور نرگے میں گھیرنے کے بعد میں اللہ اکبر، امام حسین کو کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر سے زخمی کر رہا ہے، کوئی برچھی اور نیزہ مار رہا ہے۔ امام حسین کے زخم یعنی جسم پر 33 سے زیادہ تلوار، 33 سے زیادہ تیر اور 33 سے زیادہ نیزے کے زخم لگے، مگر امام حسین نے ان سے ہار نہیں مانی۔ اللہ اکبر، آپ کی تلوار برابر چلتی رہی، آپ کی تلوار نہ رکی۔ اللہ اکبر، اچانک یہ تلوار کیسے رک گئی؟ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔
یہ تلوار اچانک کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں رک گئی، شور برپا ہو گیا، ننھا معصوم علی اصغر شہید ہوا، تلوار نہ رکی، علی اکبر شہید ہوا، تلوار نہ رکی، قاسم شہید ہوئے، تلوار نہ رکی، انہوں محمد شہید ہوئے، تلوار نہ رکی، ایک ایک کر کے اہل بیت کا ایک ایک فرد شہید ہو گیا، تلوار نہ رکی، مگر یہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ دیکھیے پیارے مسلمانوں، میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میری کمر ٹوٹ چکی ہے، جگر چھلنی چھلنی ہو چکا ہے، پشت دیکھیے زخموں سے چور چور ہو چکی ہے، تم مگر یہ مت سوچنا زخموں سے ہار مان گئے ہوں گے، دشمنوں سے تنگ آ گئے ہوں گے، میری تلوار تمہارے خوف سے نہ رکی ہے، اگر یہ میری تلوار رکی ہے تو رب کی عبادت کے لیے رکی ہے۔ دیکھو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مؤذن مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہیں، خطیب ممبروں پر خطبے دے رہے ہیں، میرے نانا کی مدح و ثنا ہو رہی ہے، اے عزیز یہ سن لو، میں آج وہ نماز پیش کر کے جا رہا ہوں، رات کی دنیا تک میری نماز پر لوگ رشک کریں گے۔ اللہ پر چاروں طرف تلواروں کے بازار ہیں، چاروں طرف تلواریں تلواریں دکھائی جا رہی ہیں، مگر امام حسین نے سجدہ کر لیا، پکارنے والے نے یہ منظر کشی کر دی، ارے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ پیارے مسلمانوں، امام حسین سر سجدے میں رکھ رہے ہیں، آپ کی وہ تلوار رک گئی، دشمنوں نے سوچا کہ تلوار اگر دوبارہ اٹھ گئی تو پھر خیر نہیں، پھر ہمیں نہ چھوڑے گی، ہمیں کاٹتی چلی جائے گی، اگر امام حسین کی تلوار کو روکنا ہے تو سر سجدے سے نہ اٹھ جائے، امام حسین کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھیے تمام کوفیوں نے دیکھا، زمین والوں نے بھی دیکھا، آسمان والوں نے بھی دیکھا، ملائکہ نے بھی دیکھا، چاند سورج نے بھی دیکھا، چشم فلک کے ہر ستارے نے دیکھا، امام حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا، مگر میرے امام کو سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، میرے امام سجدے میں ہیں، حالت سجدے میں شور برپا ہو گیا، اگر امام کی گردن کو جدا کرنا ہے تو آ جاؤ حالت سجدے میں جدا کر دو، تو میرے امام کی گردن کو حالت سجدے میں دنیا والوں نے دیکھا، اس شمر لعین آگے بڑھا اور دوسرے بھی آگے بڑھے، امام حسین کی گردن کو سجدے تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سر کو دینے میں تو نے ذرا تأمل نہ کیا، امام حسین کا سر کاٹ دیا گیا، اللہ اکبر، لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ دیکھیے میرے امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر رکھا گیا اور نوک پر رکھنے کے بعد تمام سروں سے اونچا کر دیا گیا۔ آج پکارنے والا پکار اٹھا، اے امام حسین تمہاری شان کی خدمت، تمہاری شان نرالی ہے، جب تک سر تن سے جدا نہ ہوا تھا تب بھی بلند تھا، آج نیزے کی نوک پر ہے، آج بھی بلند ہے۔ امام حسین کا سر لوگوں نے دیکھا، دیکھیے نیزے کی نوک پر ہے، مگر امام حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، امام حسین کے ہونٹوں پر کان لگا کر دیکھا، میرے امام حسین فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں ذبح ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں زندہ، تو امام حسین کو تو یہی انعام بہت ہے۔ امام حسین کے لیے قیامت تک کے لیے سند مل گئی، قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ سے پیغام مل گیا، پروانہ مل گیا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ قیامت تک کے لیے زندہ۔ پیارے مسلمانوں، دیکھیے ٹائم بھی عنقریب ہے اور دیکھیے ابھی ایک مرثیہ بھی پڑھنا ہے، آپ کی تمام لوگوں کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، تمام لوگ یہ حضرت زبردست خان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان سے بڑی باریانہ عقیدت گاؤں تو گاؤں دوسرے گاؤں کے بھی آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کام چل رہا ہے اور تمام لوگوں کی آرزو تمنا بہت دنوں سے تھی اس کا کام سمپور ہو جائے، اس کا کام چارو ہو جائے، تو آج اللہ رب العزت نے وہ دن دکھایا ہے، وہ دن آج دیکھیے ہماری نظروں کے سامنے ہے، فی حال میں کام چل رہا ہے۔ آج تمامی لوگوں سے گزارش ہے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک جتنا بھی مجمع یہاں ہے، اپنے نورانی ہاتھوں سے اب میں مزار کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، چاہے اپنی جیب سے 10 روپے کا ہی نوٹ نکال کر جمع کریں، انشاءاللہ آپ کا وہ 10 روپے کی مدد کرنا یہاں مزار کے لیے بہت بڑی مدد ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں